بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو شخص نہیں مانے گا خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں، مگر دونوں میں ایک امر مشترک ہے، وہ یہ کہ تلاوت کرنے والوں کی مدح اور تعریف ہے۔ الکتاب سے مراد اگرچہ تورات ہے، مگر ظاہر ہے کہ تورات کی تلاوت قابل تعریف ہونے کا سبب یہ ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور جب تورات کی تلاوت کی تعریف کا اصل سبب اس کا کتاب اللہ ہونا ہے، تو پھر قرآن افضل کتب اللہ ہے، تو اس کی تلاوت اور زیادہ قابل تعریف ہوگی۔ اور اسی آیت سے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت بطریق اولا ثابت ہوگی، الاستدلال بطریق الاولویت۔ اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ تلاوت کتاب اللہ کی حقیقت اللہ سے باتیں کرنا ہے، کہ تم ہم سے باتیں تو کرو گے لیکن قاعدے اور ادب کے ساتھ کرنا، اس کو کہا کہ یتلونہ حق تلاوتی۔ یہ ترکیب کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، لیکن معنن و مقصدن انشاء ہے، یعنی تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کے حقوق ادا کرے۔ تلاوت حقہ کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 ظاہری، یعنی ہر لفظ کو علیحدہ صاف صاف مخرج سے ادا کرنا۔ نمبر 2 مدلول الفاظ کو سمجھنا، اور نمبر 3 اس کے احکام، اس کی گائیڈ لائن پر عمل کرنا۔ جب تلاوت کی حقیقت معلوم ہو گئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، باطنی اور ظاہری۔ تعلیم شریعت پر قربان جائیے کہ اعمال میں صرف بناوٹ نہیں بلکہ ظاہری حقوق بھی بتائے، اور باطنی کو ظاہری سے زیادہ ضروری قرار دیا گیا۔ ماں باپ کے حق ظاہری طور پر فرمائے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے تواضع کرنا، وضاقتہ میں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں ان سے تذلل برتو، کسی بھی بات میں ان پر ترفع مت کرو، یہ ظاہری حق ہے۔ اور باطنی حق والدین کا یہ قرار دیا کہ من الرحمتی، یعنی ان کے سامنے نرمی، ظاہری پستی پر اکتفا نہ کرو، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ اس ظاہری پستی کا منشا رحمت ہو۔ رقت قلب کو رحمت کہتے ہیں، یعنی ان کی عزت دل سے کرو، اور یہ تبھی ہوگی جب رقت قلبیہ ہوگی۔ جیسے کہ ظاہر ان کے سامنے تم نے جھکا دیا ہے، اپنے ظاہر کو پست کیا ہے، تو باطن کو بھی پست کر دو، دل کے اندر تواضع بھی ہو، خضوع بھی ہو۔ قرآن میں کوئی ضروری بات چھوڑی نہیں جاتی۔ یہی خوبی ہے اللہ کے کلام کی
کسی حاکم یا کسی فلسفی کی تعلیم میں یہ بات نہیں پائی جاتی، اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار ان دونوں یعنی والدین کو نواز جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو اوپر ان کے حقوق کا حکم تھا جن کی ادا کا علم ان کو اور لوگوں کو ہے، اور اس میں فرما دیا تھا کہ صرف ظاہری بناوٹ نہ ہو، ان کو بھی دل سے ادا کرو۔ یہاں حکم ہے ان کے ان حقوق کو بھی ادا کرو جن کی اطلاع نہ ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یعنی ان کے لیے دعا بھی کرو۔ یہ ایک باطنی حق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حق تین ہیں، ظاہری، باطنی اور ابطن۔ تینوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح حق تلاوت بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کر لیجئے بادشاہ کسی کے ہاتھ میں شاہی قانون دے کر کہے کہ اس کو پڑھو، تو اس کی حالت پڑھتے وقت کیا ہوگی کہ ہر لفظ کو صاف صاف پڑھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پڑھنا بادشاہ کو ناپسند ہو، اور اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھتا جائے گا۔ ایک تو اس خیال سے عبارت کا لہجہ بلا معنی ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب تک معنی نہ سمجھے عبارت کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، اور ایک اس خیال سے کہ شاید کہیں بادشاہ پوچھ بیٹھے کہ کیا مطلب سمجھا تو خفت نہ ہو، اور ایک حالت پڑھنے والے کی یہ ہوگی کہ دل میں اس قانون کے احکام کی تعمیل کا بھی عزم ہوگا، اور یہ کسی قرینے سے ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ میں اس کی پابندی میں کچھ کوتاہی کرتا ہوں، بلکہ حال سے، قال سے، چال سے یہی ثابت کرے گا کہ میں سب سے زیادہ تعمیل کرنے والا ہوں۔ بس اس مثال کو بچوں ذہن میں حاضر رکھو اور سمجھو کہ قرآن کریم کی تلاوت میں بھی اس طرح کے تین درجے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درجہ ظاہری الفاظ کا، ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ صاف صاف مخرج سے ادا کرنا، اور ایک درجہ اور مرتبہ معنی کا یعنی مدلول الفاظ کو سمجھ لینا۔ یہ نہیں کہ خیال کہیں پہلے صرف طوطے کی طرف لفظ ادا کر دیے، صرف طوطے کی طرح لفظ ادا کر دیے اور معاملہ ختم ہو گیا، اور سمجھ لیا کہ میں نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ یہ مرتبہ، یہ حق باطنی ہے، اور ایک مرتبہ اس سے بھی ابطن ہے، وہ ہے اس کے احکام پر عمل کرنا۔ جب یہ تینوں باتیں جمع ہوں گی تب کہا جائے گا کہ تلاوت حق تلاوتی ہی کی گئی۔ کل تین حق ہوئے، ایک حق ظاہری یعنی تلاوت، دوسرا حق باطنی یعنی معنی سمجھ لینا، تیسرا ابطن عمل کرنا۔ یہ دوسرے کے مقابلے کے اعتبار سے باطن ہے تو اس کو ابطن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنا یہ معاملہ فیما بینہ و بین اللہ ہے۔ ان تینوں میں سب سے مقدم حق وجود کے اعتبار سے ظاہری ہے اور مؤکد ہے وہ تیسرا درجہ۔ تو ظاہراً مقدم پہلا حق ہے، اور مؤکد تیسرا درجہ اور حق ہے یعنی عمل۔ ان دونوں میں حقیقت اور صورت کا فرق ہے۔ اصل چیز حقیقت ہوتی ہے، لیکن وجود اس لباس صورت میں ہوتا ہے، پس حقیقت بلا صورت کے باطل ہے اور صورت بلا حقیقت کے باطل۔ سمجھتے ہیں آپ بات؟
کہ وجوداً لباس صورتاً مقدم ہوتا ہے. مانا ہم نے حقیقت اصل چیز ہے، لیکن وجود اس حقیقت کا لباس کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی الفاظ کی صورت میں. تو حقیقت بلا صورت کے باطل اور صورت بلا حقیقت کے باطل. اللہ نے آگے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں. تو عمل موقوف علیہ ہے کمال ایمان کا، اور کمال ایمان کی تحصیل واجب ہے، لہذا عمل بھی واجب ہوگا. کمال ایمان کا وجوب اس آیت میں صاف صراحتاً ہے. حق تلاوت کا تیسرا درجہ مستحب نہیں بلکہ واجب ہے. ہاں، وجوب فی الفور نہ ہو، تدریجاً ہو. مسلمان ہوتے ہی یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ تمام فروع اسلامیہ پر بھی عبور ہو جائے، اور نہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے تینوں حق فوراً ہی ادا کرے. مہلت دی گئی ہے کہ سیکھ لینا چاہیے. البتہ یہ تو جائز نہیں ہے کہ بالکل بیٹھ رہے اور کمال کی طرف توجہ نہ کرے. غرض حق ظاہری تو یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کی تفسیر آئی تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید الحروف پر کسی درجہ ماشاءاللہ محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن معرفت الوقوف کی طرف اکثر و بیشتر توجہ نہیں ہوتی. معرفت الوقوف یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ معنی سمجھ رہے ہیں، اور جب معنی سمجھا جائے گا تو عمل کی بھی توفیق ہوگی. لہٰذا افراط و تفریط سے ہٹ کر قرآن کریم کی تلاوت حقہ کی طرف توجہ دینی چاہیے. صرف الفاظ کو مرکز توجہ نہ بنایا جائے، اور صرف دروس تفسیر کو بھی محور محنت نہ بنایا جائے، بلکہ دونوں کا حق اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ادا کیا جائے. آئیے پھر ہم آیت پر چلتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، موصول صلہ مل کر مبتدأ، یتلونہ حق تلاوتہ والا جملہ حال ہے، اور مبتدا کی خبر آئی اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، درا حالے کہ وہ اس کی حق تلاوت ادا کرتے ہوں تو یہ خبر دی جائے گی کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یتلونہ حق تلاوت، حال بمنزل قید ہوتا ہے، اور قید بمنزل شرط کے ہوتی ہے. پتہ چلا اتیان کتاب سے ایمان بالکتاب لازم نہیں آتا، بلکہ شرط ہے تلاوت حقت تلاوت. محض اتیان کتاب ایمان کی خبر دینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو مقید کیا یتلونہ حق تلاوتی ای یقرؤونہ کما انزل. عاشقانہ تعریف کی ہے حق تلاوتی ہی کی، یعنی اس کو پڑھتے ہیں جیسے وہ نازل کی گئی ہے. چونکہ یہ لوگ لفظاً اور معناً تحریف کرتے تھے، اس لیے یہ قید لگائی کہ یقرؤونہ کما انزل. اہل کتاب کے باب میں یہ بات ہم پیش نظر رکھیں گے کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں تورات کو جیسے نازل کی گئی، اس میں تحریف نہیں کرتے، اس میں تبدیلی نہیں کرتے. اب ظاہر بات ہے جب اس میں تحریف نہیں کریں گے تو حضور کی صفات کی طرف بھی توجہ ہوگی. حضور کی صفات جو ذکر کی گئی ہیں اسی کو بیان کریں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے، اور پھر اس پر ایمان بھی لائیں گے. اور اگر ہم اس سے مراد قرآن کریم لیتے ہیں القیاس بطریق الاولویت کے پیش نظر، تو پھر تجوید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یقرؤونہ کما انزل. میرے استاذ الاساتذہ، عاشق زار
محبوب سبحانی، مقبول یزدانی، حضرت سید الطائفہ رئیس القراء قاری انیس صاحب نور اللہ مرقدہ سے، جن سے ہم نے فوائد مکیہ، خلاصۃ البیان، المقدمۃ الجزریہ اور حفص کی تکمیل کی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ. وہ تو تجوید کی تعریف ہی نرالے انداز میں عشق کی چنگاریوں میں اپنے آپ کو روشن کرتے ہوئے کرتے تھے کہ تجوید کہتے ہیں حضور پر جس انداز میں قرآن کریم اترا ہے اس انداز میں پڑھنا، جبرائیل نے جس طرح پڑھایا ہے اس انداز میں پڑھنا، اور حضور نے جس انداز میں پڑھایا صحابہ کو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس انداز میں قرآن پڑھنا، یہ ہے یقرؤونہ کما انزل. دونوں کے اعتبار سے میں نے تفسیر کر دی. والجملۃ حال، یہ یتلونہ حق تلاوتہ والا جملہ حال ہے، اور حق نصیبہ علی المصدر یہ مفعول مطلق کی صفت ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اضافت الصفت الی الموصوف. یتلونہ تلاوتاً حقتاً، تو یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اس کو کہا نصیبہ علی المصدر، اس لیے کہ وہ تلاوت کی صفت ہے اصل میں. تقدیر عبارت میں نے بتائی تلاوتاً حقتاً، اور جب مصدر کی صفت کو مقدم کر کے اس صفت کی مصدر کی طرف اضافت کر دی جائے تو وہ بھی منصوب ہوگا جیسے مصدر منصوب ہوتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے. بہرحال کہتے ہیں والخبر اولئک یؤمنون بہ، ایسا مت پڑھنا کہ وہ حق نصب علی المصدر والخبر، نہیں، والخبر اولئک یؤمنون بہ. لطیفہ ذکر کرتا جاتا ہوں، خدا کرے سمجھ میں آئے. والخبر اولئک یؤمنون بہ معنوی اعتبار سے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ الذین آتیناہم الکتاب کی خبر اولئک یؤمنون بہ ہے، لیکن ظاہری عبارت میں ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ والخبر مبتدا ہے اور اولئک یؤمنون بہ اس کی خبر ہے. اللہ کرے سمجھ میں آیا ہو. خیر، نزلت فی جماعت قدیموا من الحبشۃ واسلموا، یہ آیت کریمہ شان نزول بیان کر رہے ہیں. جب آیت بیان کرنے کے بعد نزلت کہتے ہیں تو تم نے مزاج جلالین کو سمجھا ہے کہ وہ شان نزول بیان کرنا ہوتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک جماعت کے بارے میں جو حبشہ سے آئے تھے اور ایمان لے آئے تھے، حبشہ سے تشریف لائے تھے. تقریباً یہ لوگ 40 تھے، اس میں سے 32 حبشہ کے تھے اور 8 یہ شام کے رہبان تھے، جن میں بحیرہ راہب بھی، اور ان کے مقدمے میں جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچازاد بھائی تھے. صاحب ساوی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ لوگ یتلونہ حق تلاوت ہی کرتے تھے، تبھی تو ایمان لائے. اس لیے کہ جب تورات کی حق تلاوت کی جائے گی تو اس میں ذکر محمد ہوگا. آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ أَيْ بِالْكِتَابِ الْمُوتَعَ، جو دی ہوئی کتاب کا انکار کرے گا، اور انکار کا مطلب بِأَن يُحَرِّفَهُ لفظاً معناً اس کی تحریف کرے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ سراپا خسارہ اٹھانے والے ہیں. لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ ان کا انجام وہ جہنم ہے جو ان پر تھوپ دی گئی ہے. اب خطابیات کا جو طرز اور روش ہے بلیغ اور اعلیٰ، اس کو اپنایا جا رہا ہے کہ مرکزی اور بنیادی بات کو بار بار دہرایا جائے، اس لیے مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے اس بات کو دہرا کر جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. صاحب کتاب خود کہہ رہے ہیں کہ تقدم مثلہ، ایسی بات اس سے پہلے گزر چکی. واتقوا خافوا یوما لا تجزی ای تغنی نفس عن نفس فیہ شیئا، فیہ ضمیر رابط کے طور پر لایا گیا ہے اس لیے کہ یومن کے بعد کے جملے کو اس کی صفت بنانا ہے. ولا يقبل منها عدل ای فداء ولا تنفعها شفاعہ
ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب اللہ. یہ باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، یہ مضمون یہاں پورا ہوا. اب آگے مشرکین مکہ مخاطب ہیں اور ان کو خطاب کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کو ذکر کیا جائے گا. حضرت ابراہیم پر چونکہ یہود و نصارہ و مشرکین سبھی متفق تھے، یہ متفق علیہ نبی ہیں علیہ السلام، اس لیے ان کا تذکرہ سیرت ابراہیمی کی شکل میں اور اس کے ضمن میں کعبۃ اللہ کا تذکرہ، اس کے ضمن میں ملت ابراہیم، قبلہ ابراہیم، شریعت ابراہیم جو اقرب ہے شریعت محمدیہ کے، اس کا ذکر آئے گا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی وصلی اللہ علی النبی الکریم.